شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ شعبان کی 14ویں تاریخ ختم ہو کر کے جو 15ویں رات آتی ہے، اسی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت مسلم ہے، بہت سی احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت آئی۔ اس رات کے اندر عبادت، اس رات کے اندر اللہ تعالی کی عبادت چاہے جس طریقے سے ہو، نماز پڑھ کے یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا استغفار کر کے یا دعا کر کے، جس طریقے سے بھی ہو، اس رات کے اندر عبادت کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے۔ عام راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لہذا اس رات کے اندر عبادت تو کرنی چاہیے، لیکن عبادت اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اگر کوئی آدمی عبادت کرے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جمعہ میں 2 رکعت نماز فرض کی، اب اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھ لے اور یہ کہے کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں میں، تو بتائیے کہ اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ یقینی بات ہے کہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے اور آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے 4 رکعت پڑھیں گے، تو گویا کہ یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق دین پر چل رہے ہیں اور دین کو اپنا رہے ہیں اور دین میں نئی چیز کو پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ کی طرف سے عبادت کی فضیلت تو ہے کہ اس رات میں آپ عبادت کیجئے، آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس رات میں عبادت اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اس رات کی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ کا منادی، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مبتلا، مصیبت کے اندر مبتلا، پریشانی کے اندر مبتلا، اور وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عافیت دوں، اس پریشانی سے نجات دوں؟ تو اس طریقے سے اللہ کا منادی جو ہے وہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس رات کے اندر عبادات کرنی چاہیے، لیکن اسی طریقے سے عبادات کرنی چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ اب جب اس رات کی فضیلت ثابت ہے تو شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اتنی عظیم بابرکت رات ملنے والی ہے، اور اس رات میں اگر سچے دل سے اگر اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ انسان کی مغفرت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنے۔ تو شیطان نے طرح طرح کی چیزیں
ہمارے دماغوں کے اندر ڈال دی، ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا، اور ہم نے اس کو اپنا لیا، اور اس رات میں عبادت کرنے کے بجائے ہم خرافات کے اندر مبتلا ہو۔ شیطان نے یہ سوچا کہ اتنی عظیم رات مسلمانوں کو ملے گی اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا، لہذا دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس رات میں حلوہ بھی پکایا جائے، اس رات کے اندر حلوہ پکایا جائے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس رات کو اگر حلوہ نہیں پکایا گیا تو بہت بڑا گناہ ہو گیا اور شب برات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے، یہ سوچتے، تو یہ شیطان کی طرف سے اصل میں بات ڈالی گئی تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ ایمان والا اس رات کے اندر عبادت نہ کر سکے۔ حلوہ پکانا کوئی بری بات نہیں، حلوہ پکانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ پکائیے، روز پکائیے اور کھائیے، لیکن اسی رات کے اندر ضروری سمجھنا، اسی رات کے اندر ضروری سمجھنا اور نہ بنانے والے کو لان تان کرنا یا اس کو برا سمجھنا، یہ صحیح بات نہیں۔ آپ حلوہ پکائیں اور خوشی سے پکائیں اور ہر دن پکائیں، لیکن کسی دن کے اندر اور کسی رات کے اندر کسی چیز کو لازم اور ضروری سمجھنا جو صحابہ کرام، بزرگان دین اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت نہ ہو، یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے وہ رات جب اتنی عظیم الشان ٹھہری تو شیطان نے ایک اور بات ذہن میں ڈالی لوگوں کے کہ اس رات میں پٹاخے چھوڑے جائیں، اس رات کے اندر جو ہے، اس رات کے اندر چراغاں کیا جائے، روشنی کی جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں لوگ بہت پٹاخے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ مال کا نقصان، مال ضائع ہو رہا ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پٹاخے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مکان میں آگ لگ گیا تو پورا مکان جو ہے وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو پٹاخے کی اجازت تو عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور اس رات کے اندر جو عظیم الشان رات ہے، اس رات کے اندر آپ پٹاخے چھوڑیں، آپ چراغاں کریں اور آپ بیجا اسراف کریں، یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات کے اندر آپ عبادت کریں، اس رات کے اندر آپ عبادت کریں، لیکن اس طریقے پر کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور سکھلایا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں وہ سنتوں سے فارغ۔ Yeah.